صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بیان کرتے ہیں مول المومنین جناب عائشہ صدیقہ، فرماتی ہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اور آپ نے اس کو آزاد کیا ہوا تھا۔ آزاد کا مطلب یہ تھا، عرب میں رواج تھا، وہ اپنے غلاموں کو اجازت دیتے اور عبد معزول اس کو کہا جاتا کہ آپ جائیں مزدوری کریں، محنت کریں یا اپنے گھر میں رہیں جہاں دل چاہے رہیں، ڈیلی بیس پہ ہمیں اتنا آپ نے دینا یا منتھلی اتنا دینا، یعنی ٹھیکے پہ اس غلام کو چھوڑ دیتے، اذن دے دیتے، اجازت دے دیتے۔ جس طرح ہم بھی ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں، کوئی لوگ گاڑیاں ٹھیکے پہ دیتا ہے، کوئی رکشہ ٹھیکے پہ دیتا ہے، کوئی مختلف، اس کے ساتھ بائے ہو جاتی ہے بھائی آپ نے ہمیں منتھلی اتنا دینا ہے، آپ کو نفع ہو نقصان ہو آپ جتنا کمائی کر سکتے ہیں جا کے کریں۔ بے شک وہ آدمی روزانہ 10,000 کی کمائی کر کے آئے، 1,000 مالک کے مقرر ہو جائے، اس نے 1,000 دینا ہے، باقی اپنا معاملہ چلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو اذن دے دیا، فرمایا آپ جائیں، آپ مجھے منتھلی یا ڈیلی بیس پہ اتنا خرچہ دیا کریں، اس کے بعد آپ کو چھٹی ہے، جہاں چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں جیسا چاہیں کاروبار جا کے کریں۔ وہ چلا گیا اور اس کی روٹین تھی وہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز لے آتا، صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کرتا، آپ اس کو استعمال کرتے رہتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، کوئی کھانے کی چیز وہ غلام لے کر آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس نے پیش کی، آپ نے اس کو کھا لیا۔ جب آپ نے کھا لیا تو غلام بولا، فقال له الغلام اتدری ما ھذا، انہوں نے کہا صدیق اکبر جو چیز آپ نے کھائی ہے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خبر نہیں ہے، آپ ہی لائے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ اس غلام نے کہا کنت اکفنت لانسان فی الجاہلیۃ وما احسن الکہانۃ، اس نے کہا حضور بات اصل یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، جہالت و کفر کے زمانے میں میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نے اس کے فال نکالی تھی، اور میں فال نکالنے کا ماہر بھی نہیں تھا، مجھے فال نکالنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ آ گیا، میں نے نکال دی، گویا کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا۔ اب اس کے بعد اس کی اور میری ملاقات ہی نہ ہوئی۔ اب عرصے دراز کے بعد وہ آدمی مجھے ملا ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے، فلقینی فاعطانی بذلک ھذا، عرصے دراز کے بعد اس کی میری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے مجھے تحفے میں یہ چیز دی تھی اور میں نے لے لی، اور وہ چیز میں نے آپ کو پیش کی ہے، اکلت منہ، آپ نے اس کو کھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ ساری بات روایت کر کے بیان کر کے آگے فرماتی ہیں فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو اپنے انگلیاں اپنے گلے میں مار کر آپ نے الٹے کر کے اپنا پیٹ صاف کیا۔ حدیث کے الفاظ ختم ہو گئے، روایت کے الفاظ مکمل ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ اس سے مسائل جو ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی سواری کو یا غلام کو اذن عام دینا اور اس کو چھٹی دینا، اس کے ساتھ ٹھیکہ مقرر کرنا شرعاً جائز ہے، کر سکتے ہیں، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ نمبر 2، وہ جو غلام تھا وہ جو چیز لایا تھا اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں بتایا کہ یہ چیز کہاں سے لایا ہوں، یہ کیسی ہے، حلال ہے، حرام ہے، شبہ کی ہے، تحقیق کی ہے، کیسی ہے، پہلے نہیں پتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اس غلام کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کام زمانہ جاہلیت و کفر میں کیا تھا اور اس وقت تو میں نے اس کو دھوکہ دیا ہی، لیکن میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی زندگی صاف ہو جاتی ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کفر سے اسلام میں آتا ہے، اسلام اتنی بڑی بہار اور نعمت ہے
اور اتنا بڑا تحفہ ہے خدا کی طرف سے، خدا ساری پچھلی زندگی کا کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، سب مٹا دیتا ہے، نئی زندگی کا آغاز کلمے سے کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو یہ کام کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، اب میرا خیال تھا وہ تو میرا معاف ہو گیا، میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، لہذا اگر یہ آدمی اس مد میں مجھے کچھ دیتا ہے تو میرا جرم نہیں تھا، حالانکہ دھوکہ دیا تھا، فال نکالنا پہلے منع ہے، شرعاً حرام ہے۔ دوسری بات ہے وہ ماہر فال بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر اس کو اپنے پھندے میں پھنسا لیا۔ اس پر علماء نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے، اگر ایک آدمی ماہر نہیں ہے کسی فن کا، جانتا نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیکیدار ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، دکان اس نے ڈال رکھی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے، پیسے بٹور رہا ہے، ڈاکٹر نہ ہو کر ڈاکٹری کا بورڈ لگا کر وہ دوائیاں دے کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے تو اس کا رزق حرام ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی شعبے کا انسان ہے، اگر وہ اس چیز کا ماہر نہیں ہے، وہ اس چیز کے معلومات نہیں رکھتا، اس کا نفع نقصان نہیں جانتا، وہ لوگوں کو صحیح معنی اس سے نفع نہیں دے سکتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سب کچھ بنا کے سنوار کے سجا رکھا ہے، لوگوں کو کیا خبر؟ لہذا وہ دھوکہ دے رہا ہے، تو دھوکہ دے کے کمائی کرنے والے کا سارا رزق حرام ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے غلام نے سمجھا یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، وہ پچھلا معاملہ تو میرا صاف ہو گیا، لہذا یہ میرا تحفہ جو ہے وہ جائز ہوگا، اس خیال میں لے آئے۔ لہذا اس غلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نہ بتانا کہ یہ چیز کیسی ہے کیا نہیں ہے، کہاں سے لایا ہوں، یہ نہ بتانا اب ان پہ کوئی اعتراض نہیں بنا، چونکہ وہ سوچ بیٹھے تھے کہ میرے لیے تو یہ حلال ہے، اب تو مسئلہ نہیں ہے۔ رہے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا ہی نہیں، اس سے چیز لی اور کھا لی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ ایسا غلام تھا، وہ ڈیلی لاتا تھا چیزیں، ساز و سامان آپ کر لاتا تھا، گھر کے معاملات کرتا تھا، سودا صرف وہ لے آتا تھا، آپ کو اس پہ اعتماد تھا، یقین تھا، لہذا آپ نے اسی یقین کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ اس سے چیز لی اور کھا لی۔ غلام لے آیا، بغیر بتائے دے دی، آپ نے کھا لی، بعد میں اس غلام کے ذہن میں خیال آیا مسئلہ تو پوچھوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کبھی پہلے مسئلہ پوچھ کے کام بعد میں کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے، بعد میں آدمی کی سوچ آتی ہے تو بعد میں مسئلہ پوچھ لیتا ہے، تو دونوں گنجائشیں موجود ہیں۔ تو اس غلام کے ذہن میں خیال آیا کام تو وہی ہے جو ہو گیا، میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ ہی پوچھ لوں، تسلی کر لوں، کیا ایسا کرنا درست تھا؟ اس لیے اس غلام نے سوال کیا، حضور جو چیز آپ نے کھائی ہے، جو مال آپ نے کھایا ہے، آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے لایا ہوں؟ یہ تو ایسے لایا ہوں۔ اب صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو صدیق اکبر جیسا متقی تو اس امت میں کوئی اور ہے ہی نہیں، ان کے کیا تقوی کا کیا عالم شبہ ہو گیا۔ بے شک کاہن کے لیے جائز ہو، فرمایا نہیں، دھوکے سے کما کے لایا ہے، اب صدیق اکبر تو پیٹ میں رکھ ہی نہیں سکتے، انہیں انگلیاں مار کر گلے میں اور الٹی کر کے پیٹ صاف کر کے اس امت کو پیغام دیا ہے، صداقت کا تاج ایسے نہیں پہنایا جاتا، تقوی کی اتنی بلندی ہونا بھی ضروری ہے۔ صحابی ہونا کوئی چھوٹا سا منصب نہیں ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے دل میں خیال آیا کاش میں سرکار کے زمانے میں ہوتا، کاش میں صحابی ہوتا، کاش مجھے یہ منصب مل جاتا تو میں ایسے بھی کرتا، ایسے بھی کرتا، ایسے بھی کرتا۔ یہ دل میں خیال آ رہا تھا، دن رات اسی خیال میں آدمی گھوم رہا تھا۔ رات کو سویا، خواب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، صحابہ بھی سوار ہیں، وہ پہاڑی پہ گاڑی چڑھنے لگی، جب وہ پہاڑی کی چوٹی کے قریب گئی تو اس کی بریکیں فیل ہو، اب گاڑی واپس، بریکیں کام نہیں کر رہی، ڈرائیور بھی مجبور ہے، اب گاڑی واپس آ رہی ہے، دل میں خدشہ ہوا یہ تو کام خراب ہو جائے گا، ساری گاڑی غرق ہو جائے گی، سارے سوار غرق ہو جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت کا فکر ہے، فوراً اتر کے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا،
کہ کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی اینٹ لے آؤں، اس کے ٹائر کے نیچے لگاؤں تاکہ گاڑی رک جائے۔ جب اینٹ لے کر آئے، پتھر لے کر آئے، دیکھا تو صحابہ نے پہلے اس گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر دیا ہوا تھا۔ آنکھ کھل گئی، اٹھا، سوچنے لگا کہ میں اس زمانے میں اس لیے پیدا ہوا اور وہ اس زمانے میں اس لیے پیدا ہوئے، ان کی قربانیوں کا عالم یہ ہے۔ انہوں نے پتھر نہیں ڈھونڈا، روڑا ڈھونڈا، نہ ہی اینٹ ڈھونڈنے کے پیچھے دوڑے، انہوں نے جان مصطفیٰ بچانے کے لیے سر قربان کر دیا۔ یہ منصب ایسے نہیں ملتے، صداقت کے تاج ایسے نہیں پہنائے جاتے، خلیفہ بلا فصل رسول ایسے انسان نہیں بنتا، تقوی کا اعلیٰ عروج ایسے نہیں ملتا۔ بابا یہ عزتیں ایسے نہیں ملتی، ان عزتوں کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، جانیں دینی پڑتی۔ شک و شبہ کا مال ہو تو اس سے بھی بچنا پڑتا ہے، حرام سے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے ہر وہ انسان جو چاہے مجھے اللہ عزت دے، مقام دے، مجھے بلندیاں عطا کرے، اللہ قرب نصیب کرے، رسول اللہ کا پیار نصیب کرے، آپ کی زیارت نصیب کرے، تو چاہیے وہ اپنے ذہن کی، اپنے خیال کی، اپنے کلام کی، اپنے گفتار کی، اپنی رفتار کی، اپنے کھانے اور پینے اور کاروبار کی حفاظت کرے۔ تجارت ہو تو حفاظت کرے، دھوکہ نہیں، بھلا کرے، نقصان نہیں، لوگوں کا نفع کرے۔ جب یہ سوچیں بدل جاتی ہیں تو رب عزتیں بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو